آپ نے ایک اور ٹائپ کا ذکر کیا تھا کرین کا، جی اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ قرآن و حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، اور یہ بھی ایک ذکر آتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے پھر جاتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ اس کے ساتھ ایک کرین لگا دیتا ہے۔ جی تو ایک تو کرین وہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے، اور یہ جو دوسرے والا لگتا ہے یہ الگ سے لگتا ہے۔ اور کرین کی کیا پاورز ہیں؟ کیا وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے؟ اور کیا یہ ہے وہ والا جن، وہ والا شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، یا ابلیس آ کر ڈالتا ہے؟ اس کا کیا رول ہے کرین کا؟ دیکھیں، صرف کرین ہی انسان کے جسم میں خون کی طرح نہیں دوڑتا، ہر قسم کا شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یہ انسان کے جسم میں شیطان خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس میں کوئی ٹائپ کا ذکر نہیں ہے کہ فلاں شیطان نہیں داخل ہو سکتا، یہ داخل ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اب رہا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے، سورۃ زخرف ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، دور ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ایک شیطان ساتھی کرین مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک حدیث میں ذکر ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ہر شخص کے ساتھ ایک کرین ہوتا ہے، تو یہ ایک الگ سے مسلط ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک کرین ہے دوسرا نہیں ہو سکتا۔ جب انسان ذکر سے دور ہوتا ہے تو کئی شیطان مسلط ہو سکتے ہیں۔ کرین کا مطلب کیا ہے اردو میں اگر میں آپ سے پوچھوں؟ کرین کا مطلب ساتھی، ساتھی، ٹھیک ہے، ساتھی ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک ساتھی مقرر کر دیا جاتا ہے۔ ہمزاد بھی کہتے ہیں، ہمزاد بھی اسے کہتے ہیں، مختلف ان کے نام ہیں، یعنی انسان کے ساتھ رہنے والا جن، ہر وقت جو ساتھ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ جن تھا، حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس روایت کے، کہ ہر شخص کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، جو میرے ساتھ شیطان تھا، جن تھا، وہ مطیع اور فرما بردار کر دیا گیا، وہ مجھے نیکی کی دعوت دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، باقی لوگوں کو وہ یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ بیسک جو شیطان ہے، وسوسے ڈالنے والا جو شیطان انسان کے سب سے قریبی ہے، وہ کرین ہے۔ زیادہ تر یہ شیطانی کاروائیاں کرین سے آگے ہوتی ہیں، جو خبریں پھیلتی ہیں، جو چور ہے ہمارا، اصل میں ہمارا ڈیٹا چوری کر کے آگے جو پہنچ جاتا ہے، وہ اصل شیطان کرین ہے۔ جیسے ویسٹرن کلچر میں بھی اور تھیٹرز میں اکثر ہی کریکٹرز دیکھے گئے، گڈ اینجل بیڈ اینجل۔ جی، گڈ اینجل جو ہے رائٹ سائڈ پہ، بیڈ اینجل لیفٹ سائڈ پہ۔ وہ جو اچھا فرشتہ ہے وہ انسان کو اچھے کاموں کی ترغیب دے رہا ہے، جو برا فرشتہ ہے برے کاموں کی ترغیب دے رہا ہے۔ تو میرا خیال وہ برا فرشتہ تو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ کرین ہے جو برے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، وسوسے بھی جو ہے وہ ظاہر انسان کے کان میں ڈالتا ہے۔ اور جو اچھا فرشتہ ہے، اس کا کوئی ذکر ہے؟ جی بالکل، اچھا جی، جس طرح ہمزاد کا ذکر ہے، اچھا، اسی طرح انسان کے ساتھ فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ فرشتہ اچھے خیالات ڈالتا ہے، اچھا، اور شیطان برے وسوسے ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب انسان کے اختیار میں ہے، وہ فرشتے والا خیال لے لے یا کرین کا لے لے، شیطانی وسوسے کو اپنے اوپر مسلط کر لے، یا فرشتے والا خیال، دونوں آ رہے ہوتے ہیں، اچھے خیال بھی آ رہے ہوتے ہیں، برے بھی، برا شیطان کی طرف سے، کرین کی طرف سے، اور اچھا جو ہے وہ فرشتے کی طرف سے۔ لیکن اگر انسان بہت زیادہ ناپاکی کی حالت میں ہے تو پھر تو فرشتہ قریب ہی نہیں آئے گا، یا انسان نے بہت گناہ کیے ہوئے ہیں، یا وہ گناہ کر کے اس کی روٹین میں ہی گناہ آ چکا ہے، تو پھر فرشتہ کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس وقت فرشتہ دور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کی طاقت میں کمی آتی ہے، یعنی مدد کرنے میں، آپ کو اچھے خیال ڈالنے میں۔ جب آپ ناپاک رہتے ہیں تو فرشتہ جو دور ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ہمزاد کمزور ہوتا ہے، شیطان، مثلا ہم اذکار کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہمزاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جب واش روم میں جائیں تو آپ دعا پڑھیں، ترمذی شریف میں ہے، تو انسان کے اور شیطان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جاتا ہے، وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا واش روم میں، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک بندہ دعا نہیں پڑھتا واش روم میں جانے کی، تو اس کا مطلب ہے وہ شیطان دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو دعائیں پڑھنے سے، اذکار کرنے سے شیطان کی طاقت میں کمی آتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، تو اس لیے نیکی کریں گے تو فرشتہ جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا، اور گناہ کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آتا ہے کہ آپ رائٹ ہینڈ سے کھائیں، لیفٹ ہینڈ سے شیطان کھاتا ہے، آپ پانی جو ہے رائٹ ہینڈ سے پئیں، اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر پئیں، اسی طرح آپ نے قمیض پہننی ہے تو پہلے رائٹ والا بازو، پھر آپ نے شلوار یا پینٹ پہننی ہے، ٹراؤزر پہننا ہے پہلے رائٹ والا۔ یہ کون سے والا شیطان ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کون کھاتا ہے ہمارے ساتھ اور کون پیتا ہے ہمارے ساتھ؟ دیکھیں، اس میں کوئی خاص قسم کے شیطان کا نام نہیں لیا گیا، کوئی بھی شیطان اس میں شامل ہو سکتا ہے۔
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ہم دائیں ہاتھ سے کھائیں گے تو شیطان شامل نہیں ہوگا بسم اللہ پڑھ کے. اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے, اللہ کا ذکر نہیں کرتے کھانا کھاتے وقت, تو کوئی بھی شیطان. لیکن گھروں کے اندر جو زیادہ تر شیطان ہوتے ہیں, علامہ دمیری رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں, وہ داسم ہے. جب ہم گھروں میں داخل ہوتے ہیں, خاص قسم ہے داسم جنات کی, شیاطین کی, وہ گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور گھروں میں میاں بیوی میں وسوسے, فیملی میں وسوسے, لڑائیاں جھگڑے, اور یہ گھر میں موجود ہوتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ اور ٹائپس بھی ہو سکتی ہیں, ہوا میں اڑنے والے بھی ہو سکتے ہیں, ہم کوچ کرنے والا بھی ہو سکتا ہے, کوئی قبیلہ اس دن آیا ہوا ہو اور جب ہم اللہ کا ذکر نہ کریں وہ کہ ٹھیک ہے. جس گھر میں ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں, تلاوت کی جاتی ہے, وہاں سے تو شیاطین بھاگ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ٹھیک. تو قبرستان میں جنات سنا ہے کہ ہوتے ہیں, ویران جگہ ہیں. تو گھروں میں اگر ہم ذکر و اذکار نہیں کرتے, قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے, تو پھر یہ قبرستان ہے, پھر وہاں جنات آنے جانے کا ایزیلی ان کا ہے. تو قرین کا آپ نے ذکر کیا, اب ظاہر ہے یہ ساری عمر انسان کے ساتھ رہتا ہے, تو کیا یہ انسان جیسی شکل بھی داڑ سکتا ہے, اس جیسی آواز بھی نکال سکتا ہے, اور ظاہر ہے کہ ساتھ رہتا ہے تو اس کے پاس انفارمیشن بھی ساری ہوگی اس انسان کی, تو اسی کو پھر وہ جادوگر وغیرہ بلاتے ہوں گے, انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرواتے ہوں گے, اسی کے تھرو کچھ اس کے دل میں وسوسہ ڈلوانا ہے تو وہ بھی ڈلواتے ہوں گے, ایسا ہی ہے؟ بالکل. یہ جو جادوگر زیادہ تر جادو کرتے ہیں نا, یہ قرین کی ہمزاد کی مدد لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں بہت اسٹرانگ عمل کیے جاتے ہیں جو جادوگر کرتے وہ ہیں. بلا وجہ مدد کرتا ہے قرین؟ نہیں, بلا وجہ نہیں کرتا. وہ اپنے اس کا ایک مطلب ہے, مقصد ہے جو قیامت تک لے کے چلے گا. جو اللہ سے جب اس نے وعدہ کیا تھا تو اللہ کو اس نے کچھ کہا تھا, میں تیرے بندوں کا پیچھا کروں گا. تو اللہ نے کہا تھا جو میرے ہوں گے وہ ان پہ تیرا باس نہیں چلے گا. بالکل. تو اس کا ایک مقصد ہے. ٹھیک ہے. وہ مدد کرنا چاہیے. وہ جو قرین ہے وہ کسی کی پھپھو کا بیٹا نہیں ہے. وہ اس کا ایک ٹارگٹ ہے, اس نے شرک پہ لے کے جانا ہے, گناہ کی طرف لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو قرین ہے, اس کے ذریعے سے اصل خبریں چوری کی جاتی ہیں. قرین کو کنٹرول کرنے کے لیے اس قدر غلیظ لوگ ہوتے ہیں کہ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اس رات جو پہلی جمعرات آتی ہے, اس رات کو, یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی رات کو جب وہ تازہ قبر کو دفن کر کے قبر میں میت کو آتے ہیں, تو اس رات کو قبر کے اوپر بیٹھ کے عمل کرتے ہیں اس کے ہمزاد کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے ہمزاد کو کنٹرول کرتے ہیں. اپنے ہمزاد کو کنٹرول کرنے والے, اکاڑے کی بات ہے کہ ایک دوست بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میرے دوست ہمزاد کو قید کرنا چاہتے تھے تو اب تک نہیں ملے, غائب ہی ہو گئے, پتہ نہیں کہاں گئے. تو یہ شیطانی خیالات ہیں, شیطانی چیزیں. تو زیادہ تر قرین سے مدد لی جاتی ہے. قرین سے مدد. مثلا آپ نے سنی ہوں گی کچھ باتیں کہ ایک آپ معالج کے پاس جائیں, علاج کرنے والے کے پاس, تو وہ آپ کی طرف دیکھ کے گئے گا. مثلا آپ لاہور سے گئے ہیں تو آپ کہیں میں لاہور بحریہ سے آیا ہوں, تو اگر آپ کراچی سے رہے ہیں تو انہوں نے کہنا غلط کیوں کہہ رہے ہیں, آپ تو کراچی سے آ رہے ہیں. اب دیکھیں یہ ظاہری یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح غیب کی خبر ہے, اور آپ اوریجنل آپ ہی کراچی سے رہے تھے. ٹھیک ہے. اس طرح آپ کو بتائیں گے کہ فلاں دن آپ گر گئے تھے, چوٹ لگی تھی, آپ نے کہنا میں فرسٹ ٹائم مل رہا ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح گھروں میں بہت سارے لوگ بلیو بنا لیتے ہیں کہ میرے اوپر خالہ نے, پھپھو نے, فلاں نے جادو کیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری وہم اور شک بھی ہو سکتی. جب وہ ایک معالج کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی کہتا ہے تیرے اوپر پھپھو نے کیا ہے, خالہ نے کیا. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی پھپھو پہ شک تھی, یہ تو پھپھو کو تو نہیں جانتا نا, اس نے کوئی سوال بھی نہیں کیا. تو یہ سارے جو چکر چلتے ہیں یہ قرین سے مدد لی جا رہی ہوتی ہے. قرین سے. تو یہ جو قسمت کا حال بتانے والے ہوتے ہیں, پھر یہ بھی کچھ کسی نہ کسی طرح سے اسی سے کچھ انفارمیشن ایکسٹریکٹ کرواتے ہوں گے. جی بالکل. وہ تو حدیث میں ذکر ہے نا کہ یہ وہی بھی چوری کرتے ہیں. جی. اور اسی طرح مختلف شیاطین سے بھی مدد لے سکتے ہیں. مثلا میرا ہمزاد ہے, میں کسی کے پاس جاتا ہوں, اگر میں نے اذکار دعائیں نہیں پڑھی ہوئی, ٹھیک ہے, وہ میرے قرین سے سارا کچھ میرے متعلق پوچھ سکتا ہے, یہ کہاں سے آیا, میرے ویک پوائنٹ بھی پوچھ سکتا ہے, پازیٹیو پوائنٹ بھی پوچھ سکتا ہے, میرے خوف کے متعلق بھی پوچھ سکتا ہے, ساری انفارمیشن دے گا. وہ اس کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے سارا. زبردست. میرے ذہن میں بڑا زبردست سوال ایک آیا ہے موکل کے حوالے سے. بہت سے لوگ موکل کی بات کرتے ہیں, اس پہ میں الگ سے آپ سے ڈسکس کروں گا. ابھی ڈرنک ہمارا آیا ہے تو ہم ڈرنک پیتے ہیں, گلا آپ کا بھی خشک ہو گیا ہوگا, اور انشاءاللہ ڈرنک کے بعد ہم جاری رکھیں گے. جی انشاءاللہ.